ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد وعلى النبي والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى آله وآله أبد الدهور وكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مخدوم محترم حضور قاضی شہر دیگر سادہ اعظام علماء کرام میرے محترم بزرگوں دوستوں اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سری لنکا سے ہوں اور میری زبان بھی اردو نہیں، اس لیے میری بول چال میں اگر کوئی خامی نظر آئے تو آپ اسے درگزر کر لینا، اور علماء کرام کی بارگاہ میں بالخصوص میری گزارش ہے میری گفتگو میں اگر کوئی خامی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح فرمائیں۔ کرم فرمائے حضور، کرم فرمائے۔ ابھی تعارف میں میرے تعلق سے بہت کچھ کہا گیا، حقیقت یہ ہے کہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے، ہاں الحمدللہ اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں قبول فرما لیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی غلامی میں خاتمہ بھی نصیب فرما۔ خصوصاً میں مشکور ہوں فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کا اور ان کے منتظمین بالخصوص ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب اور میرے محسن میرے محترم جناب عرفان رضا برکاتی صاحب اور دیگر میرے ساتھیوں کا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو بات ہمارے آقا نے فرما دی وہ ہونا ہی ہے، اس پر کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وحی کی طرف سے فرماتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو ہونے ہی، اور سب سے پہلے جو ہمارے آقا نے فرمایا جو جملہ وہ ہے کلہم فی النار، وہ سب کے سب جہنمی ہیں الا ملۃ واحدہ او کما قال، سوائے ایک فرقے۔ اب کلیئر ہو گیا 73 گروپس تو ہونے ہی، اور اس میں 72 کو جہنم میں جانا ہی ہے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور آج دور ایسا ہے کہ ہر آدمی یہ کلیم کرتا ہے ہم ہی حق پر ہیں، جو کسی بھی مکتب فکر کا ہوتا ہے وہ اپنے طور سے یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وی آر آن دی رائٹ پاتھ، ہم ہی حق پر ہیں۔ اور الحمدللہ ہم سنی مسلمان صرف دعوے کے ساتھ نہیں کہتے بلکہ دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن عوام میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتا ہے. یہ بھی اپنے کو حق بتاتا ہے, وہ بھی اپنے کو حق بتاتے ہیں. اب دونوں تو برابر ہو نہیں سکتے. 73 کے 73 تو برابر ہو نہیں سکتے, ایک ہی برابر ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے عقائد کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اس پر قرآنی آیات دلیل کے طور پہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اسی طرح احادیث طیبہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. اس سے پہلے ایک بات میں اور ضمناً بتا دوں. آپ کے یہاں ابھی میں دیکھا ایک جگہ پہ شادی ہو رہی تھی, راستے میں گزرتے وقت دیکھا شادی کا کھانا انتظام کیا ہوا تھا. اب ظاہر ہے 25 30 40 آئٹم تو رکھتے ہی ہوں گے. فار ایگزامپل کسی بڑی شادی میں 73 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں, اور آپ کو کسی نے یہ انفارمیشن دے دی کہ اس 73 ڈشز میں, الگ الگ ڈشز میں, جہاں آپ کے یہاں کی مشہور بریانی بھی ہوگی, کباب بھی ہوں گے, حلیم بھی ہوگی, مٹھائی بھی ہوگی, لیکن اس 73 ڈشز میں کسی ایک ڈش میں کسی نے زہر ملا دیا ہے. یہ خبر اگر آپ کے کان تک آئے گی تو آپ شادی میں جانے کے لیے سوچیں گے کہ پتہ نہیں جو ڈش میں لینے والا ہوں کہیں اس میں زہر نہ ملا ہے. تو آپ احتیاط تو ضرور کریں گے. لیکن اگر اسی جگہ پہ یہ انفارمیشن مل جائے کہ 73 ڈشز میں 72 میں زہر ملا ہوا ہے, صرف ایک ہی زہر سے خالی ہے, تو آپ اتنا زیادہ احتیاط کریں گے کہ آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے, آپ کو پتا ہو کوئی انفارمیشن ملے کہ 73 میں 72 میں زہر ملا ہوا, ایک ہی زہر سے خالی ہے, آپ تو حتی الامکان دور رہیں گے. اس لیے کہ جو بھی ڈش جہاں بھی آپ ہاتھ رکھیں گے وہاں زہر ممکن ہے, ایک ہی چون کے خالی ہے. اس لیے you will be very careful. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں 72 زہریلے, 72 جہنمی, صرف ایک ہی جنتی ہے. اب ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کنفیڈنس کے ساتھ نہ رہے کہ ہم پیدا سنی گھر میں ہوئے, ہم پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوئے, ہمارے عقائد وہی ایز اٹ از جو صحابہ کرام کے تھے وہی ہیں. اس کانفیڈنس میں رہ کے یہ مت سوچنا کہ ہمیں عقائد پڑھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ عقیدہ پڑھنا یہ فرض ہے تاکہ ہم ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں. جو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے انہی کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ان کے گھروں سے دوسرے فرقے والے پیدا ہو جاتے ہیں. کہیں سے قادیانیت شروع ہو جاتی, کہیں سے نجدیت شروع ہو جاتی, کہیں سے غیر مقلدیت شروع ہو جاتی. اور ہوتا کب ہے؟ ہم نے ہمارے عقائد کے تعلق سے ہمارے بچوں کو جب توجہ نہیں دلائی تب یہ سب ہوتا. خیر, ہم انشاءاللہ بھی اس گفتگو میں آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کرام کا بھی وہی عقیدہ تھا. ان ادر ورڈز جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا اسی کو ہم فالو کرتے ہیں. اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ جو لوگ نئے عقائد پیش کرتے ہیں, جیسے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا, یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج مثال شریف کے بعد ہماری آواز کو نہیں سن سکتے, یا حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا یہ غلط ہے. اس طرح کے جتنی بھی بکواس, جتنے بھی عقائد آپ سنتے ہیں, یہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے. اور جو عقیدہ ہم رکھے ہیں الحمدللہ وہ عین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد کے موافق ہے. اس لیے میں نے ٹاپک یہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اتحاد امت. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امت میں اتحاد ہو جائے. اتحاد ہونے کے لیے عقیدہ وہ ہو جو صحابہ کرام کا تھا. ہم الگ الگ عقیدے رکھ کے کہیں کہ ہمیں اتحاد کرنا چاہتے ہیں, ہمیں متحد ہونا چاہتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. ہم سب کو دعوت دیتے ہیں. اگر میرا یہ بیان کوئی غیر مقلد, کوئی نجدی
سن رہا ہو تو ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ٹیبل ڈسکشن کے لیے آئیے. ہم انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے ہمارے عقیدے کو صحیح ثابت کریں گے اور آپ ہی کی کتاب سے آپ کے عقیدے کو غلط بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے. اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ جائیے. اور اگر اب آپ توبہ کر کے اس جماعت میں نہیں آتے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں آپ جیسے لوگوں سے یعنی ان جیسے لوگوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے. ان سے اتحاد ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، جس کا مفہوم یہ کہ تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان بھی لائے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے. یعنی مسلمان کی یہ کوالٹی نہیں، یہ صفت نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، ایمان بھی لایا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھتا ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ تمہارے باپ ہو. ان سے دور رہنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ. او ابناءہم، اگرچہ تمہارے بیٹے ہو، دور رہنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. او اخوانہم، اگرچہ تمہارے بھائی ہو. او عشیرتہم، اگرچہ رشتہ دار ہو. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی. اب یہ لوگ کہیں الگ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان میں یہ کہیں کہ ان کو علم غیب نہیں دیا گیا جو کہ قرآن کے خلاف، وہ دافع البلا نہیں ہے یہ بھی قرآن کے خلاف، وہ مختار نہیں ہے یہ بھی قرآن کے خلاف، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کرے کہ آئیے متحد ہو جائے. How is it possible for us to unite؟ ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ ہاں ایک شرط پہ متحد ہو سکتے ہیں، آپ اپنے تمام باطل عقائد سے توبہ کر کے اس عقیدے پر آ جائیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اب آئیے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. میں نے سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر پیش کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر یہ ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ ہے اور ابن تیمیہ یہ امام الوہابیہ کہلاتا. اس کی بتائی ہوئی کتابوں سے اس کے بتائے ہوئے عقائد ہی کو آج غیر مقلد نجدی فالو کرتے. اور یہ ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ ہے حافظ ابن کثیر جس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، تفسیر ابن کثیر. اور یہ لوگ سنی علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے. سیدنا امام جلال الدین سیوطی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث کافی. سیدنا امام تقی الدین سبکی کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کافی ہے. سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث انف فار اس. لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو ابن کثیر کو ریفر کرتے ہیں. ہم جب تفسیر ریفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن حدیث ڈائریکٹلی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جب یہ پھنستے ہیں تو یہ خود تفسیر کو ریفر کرتے ہیں. ان ادر ورڈز یہ خود بھی تقلید کرتے ہیں لیکن ہمیں کہتے ہیں تقلید کرنا شرک ہے. آئیے ان کی چوری ہم انہی کی کتاب سے آج دکھاتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا. سورہ انفال کی آیت کریمہ اولئک هم المؤمنون حقا 90 پاری کی یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کے تحت ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث تم نے آج اپنے دن کو کیسا پایا؟ How did you find your day؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں کامل مومن ہوں، میں پکا مومن ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال فرمایا انظر ما تقول، اے حارث دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو.
تمہارا یہ کہنا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں، تمہارے قول کی طرف نظر کرو، فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، اس لیے کہ ہر چیز کے لیے ایک حقیقت ہوتی ہے، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ، اے حارث تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے اے میرے صحابی آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت حارث فرماتے ہیں غور کرنے کی بات، میں حضور کا علم غیب نہیں، حضور کے غلام کا علم غیب ان کی کتاب سے دکھا رہا ہوں، ان کی تفسیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا علم غیب۔ حضرت حارث فرماتے ہیں عزفت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس پر قابو پایا، کنٹرول کیا، میں نے دنیا سے دوری اختیار کی، میں نے اپنے دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاری، اور یا رسول اللہ اب میری یہ پوزیشن ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، کہ میں اللہ کے عرش کو واضح طور سے دیکھ رہا ہوں، اللہ کے عرش کو میں کلیئرلی دیکھ رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، ان کے ایک غلام کی بات ہو رہی ہے۔ عرش کہاں پر ہے؟ زمین سے آسمان کا ڈسٹنس تفسیر میں آتا ہے 500 سال کا ڈسٹنس۔ ایک آدمی 500 سال تک سفر کرے تب پہلے آسمان پہ پہنچے، اور پہلے آسمان کی گہرائی یہ بھی 500 سال کا سفر، تو ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 1500 سال کا سفر اور گہرائی بھی 500 سال، تو 1000 ساتوں آسمان کو طے کرنے کے لیے 7000 سال کی ضرورت ہے۔ اس سے کتنی دوری پر اللہ کا عرش ہے اللہ بہتر جانے۔ حضرت حارث فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کے عرش کو واضح طور سے دیکھ رہا ہوں۔ صرف اسی پہ بس نہیں فرمایا، آگے فرماتے ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے جنت میں ٹہلتے ہوئے آواز بھی میں سن رہا ہوں، جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا لوگ جنت میں چلے گئے؟ جتنے لوگ وفات ہو چکے ہیں کیا وہ لوگ جنت میں جا چکے ہیں؟ نہیں، ابھی قبر میں، عالم برزخ میں، قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی مدد لینے کے لیے ان کے پاس جائیں گے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا، ان کی تعریف ہم میدان محشر میں کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں شفاعت نہیں کروں گا، بلکہ فرمائیں گے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضرور شفاعت کریں گے، لیکن ان کو معلوم ہے سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ حضور علیہ السلام کھولنے والے، اس لیے فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ ہم سب پوچھیں گے اے اللہ کے نبی کہاں جائیں؟ تو وہ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ہم یہاں کتنے لوگ ہیں؟ مان لیتے ہیں 2000، 2500، 5000۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 2.5 بلین تو لوگ ہیں ہی مسلمان، اس کے علاوہ کتنے لوگ؟ اربوں خربوں لوگ ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے کتنے تھے؟ آج سے 100 سال بعد کتنے ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کتنے ہر اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر ان کی تعریف کرتے ہوئے ہوں گے، ان سے مدد مانگ رہے ہوں گے۔ کیسا وہ منظر ہوگا؟ صرف 2-3 ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ اللہ کے نبی کی تعریف کے لیے جمع ہوں گے۔ جو یہاں دنیا میں نبیوں کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اور نبی کی تعریف کو جو بدعت کہتے ہیں ان کو بھی موجود رہنا ہی پڑے گا، اور کوئی چارہ نہیں۔ سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آنا ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، ان سے مدد لینی ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ نبیوں کی مدد لینا شرک ہے، وہ بھی کل میدان محشر میں اللہ کے کوٹ میں نبیوں سے مدد مانگیں گے،
اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی شرک کیسے کر سکتا ہے؟ میدان محشر میں اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی کچھ کام کر ہی نہیں سکتا. کوئی یہ کہے یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں دوبارہ دنیا میں جا کر تیری رضا حاصل کروں گا، مہلت نہیں دی جائے گی. میدان محشر میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. اب ہم تمام لوگوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو منظور یہی ہے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کریں، سب ان سے مدد طلب کرے، سب ان کا وسیلہ لے. وہ کہیں گے تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اندازہ کرو 2-4 ہزار لوگ ایک ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جائیں گے، بھیڑ بھاڑ لگ جائے گی، وہاں تو خربوں لوگ ہوں گے. کتنے لوگ ہوں گے؟ سب کے سب ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تعریف ہوگی، وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. ان سے پوچھا جائے گا کہ حضور کہاں جائے؟ کہیں گے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم ان کے پاس جاؤ جو ہمارے بھی نبی ہیں، جو ہمارے سردار ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب کے سب حاضر ہوں گے. اللہ کیسا وہ منظر ہوگا، سب حاضر ہوں گے. نعت پڑھنے والا بھی وہاں نعت پڑھے گا اور شرک و بدعت کہنے والے کو بھی مجبور تعریف تو کرنی ہی پڑے گی. وہاں سرکار کی تعریف کرنی ہی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے محبوب عن قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. مقام محمود کیا گئے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں جہاں اولین اور آخرین شروع سے لے کر آخر تک سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور میری تعریف کریں گے. سب کے سب حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیسا وہ منظر ہوگا. سب کے سب آپ کی شان میں تعریف بیان کرتے ہوں گے. کوئی آپ کی شان میں یا نبی سلام علیک پڑھتا ہوگا، کوئی اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام پڑھتا ہوگا، کوئی تم پر لاکھوں سلام پڑھتا ہوگا. اپنے اپنے انداز میں پڑھتے ہوں گے. یا رسول اللہ میری بھی ایک خواہش ہے، آپ کی جھرمٹ میں جو ہزاروں فرشتے ہوں گے وہ کاش میری طرف بھی اشارہ کرے. جب آپ شان و شوکت کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ پر لاکھوں سلام بھیجتے ہوں گے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. میری خواہش ہے کہ کاش اس وقت فرشتے مجھ سے کہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا سب تو پڑھتے ہیں تم بھی شروع ہو جاؤ تو میں بھی پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام. یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. اگر حضور یہ فرما دے اذهبوا الى غیری تو کہاں جائیں گے؟ کوئی جگہ؟ اللہ اکبر. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. یہ انا لہا میں تو شفاعت کے لیے ہوں. حضور علیہ السلام اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ فرمائیں گے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گرتے ہوئوں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے. اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے. یا محمد ارفع رأسک، اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیے. قل تسمع، آپ کہیے میرے حبیب آپ کی بات سنی جائے گی. سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی.
حضور علیہ السلام کو جب اجازت ملے گی تو رو رو کر امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے تشریف لائیں گے، شفاعت کریں گے۔ اس کی منظر کشی اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور کی شان کو دیکھ کر جب حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غمخوار امم آ گئی جان تنے بے جان میں، یہ آنا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی آمد کو دیکھ کر تنے بے جان میں جان آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت جب فرمائیں گے، اس کے بعد حضور کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو جہنم کے حقدار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ابھی کوئی جہنم میں نہیں گیا، نہ ہی کوئی جنت میں گیا، لیکن حضرت حارث فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جنتیوں کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے آقا نے یہ کیوں نہیں فرمایا اے حارث how is it possible؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ جنت میں گئے نہیں، ابھی میں نے شفاعت شروع نہیں کی میدان محشر میں، ابھی تک لوگ جنت میں گئے نہیں، تم نے کیسے جنتیوں کو دیکھ لیا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اپروو فرما دیا، منظور فرما دیا۔ کیا پتا چلا؟ اے میرے غلام، اے صحابی رسول، اللہ نے میرے صدقے میں آگے ہونے والے واقعات تمہاری نظر کے سامنے رکھ دیے۔ آگے کیا فرمایا حضرت حارث نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ، میں جہنمیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کی آواز بھی سن رہا ہوں۔ جہنم میں بھی لوگ نہیں گئے، لیکن حضرت حارث فرماتے ہیں میں جنتیوں کی ٹہلنے کی آواز سن رہا ہوں، ان کو ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ریجیکٹ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا حارث عرفت، اے حارث تم نے پہچان لیا، فلزم اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ 3 مرتبہ فرمایا فلزم فلزم فلزم۔ کیا مطلب؟ اے حارث تم اپنے ایمان میں واقعی میں پکے ہو، جیسے تم نے کہا کہ میں اس حال میں صبح کی کہ میں کامل مومن ہوں، تم نے صحیح کیا، تم نے پہچان صحیح کی، اور تم اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ حضور علیہ السلام کے غلام کا علم غیب کیسا ثابت ہو رہا ہے؟ عرش کو دیکھ رہے ہیں، جنت میں جنتی گئے نہیں، جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، جہنم میں ابھی لوگ گئے نہیں، جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا how is it possible، نہیں، بلکہ فرمایا تم نے صحیح پہچانا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اور یہ حدیث پاک الجامع للمعمر بن راشد، انہوں نے اپنی کتاب جو ہجری 150 میں 154 میں وفات پائی، 154 ہجری میں وفات پانے کا مطلب کیا ہوا؟ قریب 80-90 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی 2ری صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ امام عبداللہ ابن مبارک نے کتاب الزہد جو ہجری 180 میں مثال پائے، یہ بھی فرسٹ 3 سینچری کے بزرگ ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہجری 235، حلیۃ الاولیاء امام ابی نعیم ہجری 430، امام بیہقی شعب الایمان ہجری 458، تاریخ دمشق میں ابن عساکر ہجری 571، اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی مالکی ہجری 671۔ ان تمام بزرگوں نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ کیا پتا چلا؟ ان تمام بزرگوں کا عقیدہ تھا کہ صحابی رسول کو علم غیب ہے۔ بے شک صحابہ کی بات ابھی نہیں ہے، ابھی حضور علیہ السلام کے غلام کی بات ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں غیب کا علم سے نوازا۔ حافظ ابن کثیر نے تو لکھا، ہمارے بزرگوں نے لکھا، اے نجدیو جس کو تم مانتے ہو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انہوں نے
کیا چونکہ یہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے قائل نہیں. اگر صحابی کا علم غیب ثابت ہو گیا تو obviously سرکار کا علم تو بدرجے والا ثابت ہو گیا. صحابی رسول کا غیب ثابت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر صحابی بیٹھے بیٹھے دنیا میں بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا بدرجے والا ثابت. چونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے تفسیر ابن کثیر کا جو نیا ورژن نکالا، جو نئی پبلش نکالی، جو دارالسلام پبلیکیشن سے چھپی ہے، اور جتنے بھی نجدی مکتبے ہیں وہ سب کے سب دارالسلام پبلیکیشن سے کتابیں خریدتے ہیں. اور آپ انٹرنیٹ میں گوگل سرچ کر کے دیکھ لیجئے، آج انگریز کہہ رہا ہے کہ دارالسلام پبلیکیشن برٹش کی بنائی ہوئی، اسلام کے نام پر برٹش کی فنڈنگ میں یہ پبلیکیشن چل رہی ہے. تو دارالسلام پبلیکیشن کی طرف سے جو تفسیر ابن کثیر نہیں چھاپی ہے، اس میں سے پورے حدیث کو سرے سے ہی نکال دیا. حضرت حارث والی پوری حدیث کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ اولئک هم المؤمنون حقا کے تحت سے پوری حدیث کو نکال دیا، اور اسی کا انگلش میں ترجمہ بھی کیا. انگلش ورژن میں بھی صرف آپ کو اولئک هم المؤمنون حقا آیت کریمہ نظر آئے گی، وہ حدیث سرے سے غائب کر دی. محترم حضرات، ہمارا ان سے سوال ہے، جو حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کہنے پر تابعین نے اپنی کتابوں میں لکھا، تابعین کے کہنے پر تبع تابعین نے لکھا، ان کے کہنے پر محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، یعنی سب کا اس پر اجماع تھا کہ صحابی رسول کو علم غیب دیا گیا ہے. چونکہ تم نبی کے علم غیب کو نہیں مانتے، اس لیے کتاب ہی سے حدیث کو ہٹا دیا. اب بتائیے ہمارا ایمان ہے کہ نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب دیا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. تو ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے موافق ہوا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں، اور اپنے اس قول کی تائید میں یہ کتابوں سے حدیث ہی کو نکال دیتے ہیں. اب چور کون ہوا؟ یہ لوگ چور ہوئے. اب دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.